ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، اذا، جب، قیل، کہا جاتا ہے، لکم، تم سے، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جاتا ہے، انفروا، کہ نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم، تو تم جھکے جاتے ہو، اثاقلتم، تم جھکے جاتے ہو، ثقل سے ہے بوجھ، بوجھ، تم بوجھل ہوئے جاتے ہو، جھکے جاتے ہو، الی الارض، زمین کی طرف، ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے ہو، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، فما، تو نہیں ہے، متاع، ساز و سامان، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا، متاع ساز و سامان بھی کہہ سکتے ہیں، فوائد بھی کہہ سکتے ہیں، بس نہیں ہے فوائد، ساز و سامان، منافع دنیا کی زندگی کے، فی الآخرتی، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت کم، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی کے جو فائدے ہیں، ساز و سامان ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہاں سے غزوہ تبوک کے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ غزوہ تبوک یہ پہلا موقع ہے کہ جب مسلمانوں کو مقابلے کی نوبت پیش آئی، عرب سے باہر دنیا کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ، اور ایسی فوج کے ساتھ جو کہ ایک طرح کا اس زمانے میں سپر پاور کا درجہ رکھتی تھی دنیاوی اعتبار سے، روم کی فوج تھی، وہ ہرقل ان کا حکمران تھا، تو ان کے ساتھ مقابلے کی نوبت پیش آئی۔ ہوا یوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرما لیا اور قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ جنگ حنین بھی ہو گئی، اس میں بھی مسلمانوں کو فتح اور غلبہ نصیب ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اطلاعات ملی کہ روم جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں شام کی سرحدوں پر جمع کر رہا ہے، اور بلکہ اس نے اپنی فوج کو 1 سال کی پیشگی تنخواہیں بھی دے دی ہیں، بے فکر ہو کے جاؤ، اب کوئی تمہیں وہ تنخواہوں کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اطلاع ملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے کہ جو طاقت ہوتی ہے نا، جب تک اس کے پیچھے کوئی اخلاقی طاقت نہ ہو، وہ طاقت شتر بے مہار ہوتی ہے۔ کوئی ڈر، کوئی خوف، کسی جواب دہی کا احساس نہ ہو، اس وقت تک وہ طاقت شتر بے مہار ہوتی ہے۔
جس مرضی سطح پہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کے کچھ پسماندہ علاقے ہیں، وہاں پر وڈیرے ہوتے ہیں. تقریباً 99% وڈیرے جو ہیں طاقت ان کے ہاتھ میں ہے اور پیچھے ڈر خوف کوئی نہیں ہے. لہذا وہ اپنے جو مزارعین ہیں، ان علاقے کے رہنے والی جو رعایا ہے، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں. ان کا تصور، ان کے ذہن کے اندر یہ تصور بھرا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مزارع، ان کی زمینیں اور ان کا اناج، ان کی بیویاں، ان کی لڑکیاں، ان کے لڑکے، وہ سب ہمارا مال ہے، جس طرح ہم چاہیں ہم استعمال کریں. طاقت کے پیچھے جب تک کوئی اخلاقی قوت نہ ہو یا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو تو وہ شترے بے مہار ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے مدینہ منورہ میں، اور وہ ہے عرب کی سرزمین سے باہر. نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جنگ کی، کوئی لڑائی کی، نہ کوئی دھمکی دی اس کو، کچھ بھی نہیں. وہ کس بنا پر اٹھ کر فوجیں لے کے آ رہا ہے؟ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت ہمارے مقابلے پہ نہ رہے، ہم ہی ہم ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہ فرمایا کہ نہیں، ان کو عرب کے اندر نہیں آنے دینا، باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا، باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے. اب یہاں پر نا یہ لڑائی تھی بڑی. ابھی تک تو عرب کے اندر مسلمان لڑ رہے تھے، اپنے ہی لوگ تھے وہ تقریباً جن کے ساتھ مسلمان لڑ رہے تھے، وہی اہل عرب ہیں. ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کے لڑنے بھیڑنے کا انداز کیا ہے، ان کے ساتھ صلح کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان اس سے بخوبی واقف تھے. لیکن اب جب کہ باہر کی ایک فوج آ رہی ہے، نہ اس سے کوئی معاملات ہیں، نہ کوئی رشتہ ناتا ہے، نہ کوئی صلح ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ مناسبت ہے، مانوسیت ہے، بالکل الگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب تیاری کرو. ایک تو سب نے نکلنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فنڈ قائم فرمایا کہ بھائی مالی معاونت کرو، جو جتنا کر سکتا ہے. چنانچہ یہ واحد موقع ہے جس پر صحابہ کرام نے بہت کھلے دل کے ساتھ مال جمع کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا. وہ حضرت ابو بکر صدیق سارے کا سارا اٹھا لائے، وہ بھی اسی غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1/3 لشکر کا اور پھر نصف لشکر کا سارا خرچہ اٹھایا. وہ یہی موقع ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذہن میں لیے بیٹھے تھے کہ اب میں اس دفعہ حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، بہت سا مال جمع کیا. وہ یہی موقع ہے. تو یہ جو لشکر تھا یہ بڑے ہی مشکل صورتحال میں گیا ہے. مشکل صورتحال میں کیوں گیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اب بڑی مشکل سے 10 سال کے بعد کوئی چند لمحات میسر آئے تھے سکون کے. اب خیال یہ تھا کہ جزیرۃ العرب اب تقریباً اسلام کے ماتحت ہو چکا ہے، چلو اب سکون سے بیٹھیں گے. لیکن پتہ چلا کہ سکون کیا ہونا ہے، اب اس سے بڑا مار کا درپیش ہو رہا ہے. 1 نمبر 2 فوج بہت بڑی آ رہی تھی. یہ جو فوج آ رہی تھی یہ لاکھوں میں تھی، یہ سینکڑوں یا ہزاروں کی بات نہیں تھی، لاکھوں میں آ رہی تھی. یہ وہ فوج تھی جس کو دنیا کی تربیت یافتہ فوج کا نام حاصل تھا، یہ ٹائٹل اس کو حاصل تھا. پھر یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفر کرنا ہے، اور یہ سفر جو تھا تقریباً 800 میل کا سفر تھا. 800 میل کا سفر کرنا ہے. اور راستہ جو ہے درمیان کے اندر راستہ وہ سارا صحرا ہے اور تپتے ہوئے علاقے ہیں، شدید ترین گرمی کا موسم ہے. اور پھر اتنے بڑے لشکر کے لیے سواری بہت کم ہے، اس کا تذکرہ آئے گا. وہ لوگ جو سواری نہیں پاتے تھے، جن کو سواری میسر نہیں تھی. پھر یہ تھا کہ جو کھجور کا سیزن تھا وہ بالکل پکنے کے قریب تھا. اب وقت یہ تھا کہ کھجوروں کا خیال رکھا جائے، اور یہ کھجور جب اترے گی تو ہماری سال بھر کی جو معیشت ہے وہ اس کے لیے کسی حد تک گزارا ہو جائے گا. یہ ساری صورتحال، یہ ساری چیزیں تھیں.
اس لیے قرآن کریم نے اس کو جیش عسرہ کا نام دیا ہے، بڑی ہی تنگ دستی اور مشکل میں جو لشکر گیا۔ اکثریت صحابہ کرام کی ایسی تھی کہ جنہوں نے کوئی بھی قسم کے تردد کے بغیر دل کی خوشی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو قبول فرمایا اور چل پڑے۔ مشکل ہے، تکلیف ہے، سفر لمبا ہے اور سواریاں کم ہیں، گرمی ہے، جو بھی ہے، اللہ کے حکم پہ اور اللہ کے نبی کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے چل پڑے۔ اکثریت۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جن کے ذہنوں میں کچھ تھوڑا بہت تردد تھا، تھوڑا بہت تردد ان کے ذہنوں میں تھا، لیکن بہرحال پھر بعد میں جب اللہ کی طرف سے مزید تاکید آئی وہ بھی تیار ہو گئے۔ مسئلہ بنا ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام کی چھتری اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اسلام اسلام پکار رہے تھے۔ مسئلہ ان کے لیے بنا اس لیے مسئلہ کہ اب جب امتحان کا وقت آیا ہے تو وہ اس امتحان کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، وہ اس آزمائش اور اس امتحان کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ اس صورت کا اور اس غزوے کے جو واقعات ہیں اس کا بڑا حصہ اللہ نے ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کیا ہے کہ تم جو اتنے کلمے پڑھتے تھے اور اتنے دعوے کرتے تھے کہاں گئے؟ اب وہ بھاگنے لگے، اجازت مانگنے لگے، ہمیں کسی طرح جان چھوٹ جائے، جھوٹ کا سہارا لیا، دھوکے کا سہارا لیا انہوں نے۔ یہ واقعات ہم تفصیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو پورے یقین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم پر چلے۔ آزمائش اس لیے آتی ہے کھرے کھوٹے کی پہچان ہو، کون سچا ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے، یہ آزمائش اس لیے آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو وقتی سستی کی بنا پر تھوڑا سا وہ تاخیر کا شکار ہو گئے، اور اتنی تاخیر کا شکار ہو گئے کہ بالآخر وہ رہ گئے، ان کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ یہ لوگ چونکہ مخلص تھے، یہ لوگ مخلص تھے لیکن سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا، ان کی غلطی تسلیم کر لی گئی، ان کی معذرت تسلیم کر لی گئی اور بالآخر ان کو بھی معاف کر دیا گیا۔ جو گئے ان کے لیے جنت، اللہ کی رضا کا وعدہ، اور جو تھوڑی سی اس میں غلطی کا شکار ہو گئے، غلطی خیر نہیں کرنی چاہیے، وہ بڑے لوگ تھے بہت، تھوڑا سا ان کی طرف سے سستی کا معاملہ ہو گیا تو اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی، ان کی مغفرت کا بھی فیصلہ فرما دیا گیا۔ اصل جو یہاں سب سے بڑا پیغام و سبق ملا ہے وہ یہ کہ جب بات ہو نا اللہ کے دین کی، پھر اپنے سارے مفادات پر سے پوچھ ڈال دو، پھر ساری مشکلات کو سائڈ پہ رکھو، پھر نکل پڑو۔ پھر تیار فصل کھڑی ہے، چھوڑ دو اس کو، سواری نہیں ہے، پیدل چلنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا اونٹ ٹھیک نہیں تھا تو انہوں نے تھوڑا سا انتظار کیا، ایک دو دن میں اونٹ بہتر ہو گیا، چل پڑے۔ راستے میں پہنچے تو اونٹ پھر جواب دے گیا، ظاہر ہے گرمی ہے، سفر ہے، بیچارہ پہلے بھی بیمار تھا، اونٹ جواب دے گیا۔ انہوں نے سامان اتارا، سارا اپنے اوپر لادا اور پیدل چل پڑے، سینکڑوں میل پیدل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ لشکر سے دور تھے نا تو دور سے لگا کوئی آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا تو خیال ہے ابو ذر ہی ہوگا، اتنا ہی قربانی، اتنا حوصلہ وہی دینے والا ہے۔ قریب آئے تو وہی تھے، اتنے نڈھال ہو چکے تھے، جب قریب پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پانی شانی پلایا، تھوڑا سا وہ ہوش میں آئے، حواس بحال ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر یہ جتنے قدم تو چل کے آیا ہے نا، ایک ایک قدم پر اللہ کی طرف سے ایک ایک نیکی، یہ بھی ہم پڑھیں گے اسی صورت میں، ایک ایک نیکی اور جتنی پیاس اس کا بھی تذکرہ آئے گا اسی صورت کے اندر۔ ایک ایک نیکی اللہ کی طرف، اللہ کے ہاں تیرا ایک ایک درجہ بلند ہوتا رہا، ایک ایک قدم کے اوپر لاکھوں قدم اٹھا کے آئے، لاکھوں نیکیاں، لاکھوں درجے اللہ کے ہاں ان کے بلند ہوئے۔ ایسے لوگ تھے یہ جو مخلص تھے، صحابہ کرام تھے جو وہ ایسے لوگ تھے۔ سینکڑوں میل گرمی اور صحرا، کھانا نہیں پینا نہیں، اور سامان جو تھوڑا بہت تھا بوجھ اٹھائے ہوئے لادے ہوئے،
وہ چل کر گئے ہیں اور اس لشکر تک پہنچے ہیں، تو یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جاتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف جھکے جاتے ہو۔ زمین کی طرف جھکے جانے سے مراد پس و پیش کرنا، تھوڑا سا تردد کا شکار ہونا، تم بوجھل ہوئے جاتے ہو، تم زمین کی طرف جھکے جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے مقابلے میں تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ تو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو سنو، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا فائدہ بہت تھوڑا اور مختصر ہے۔ الا، اگر نہ، تنفروا، تم نکلے، الا تنفروا، اگر تم نہ نکلے، یعذبکم، اللہ تمہیں سزا دیں گے، عذابا علیما، بڑی دردناک سزا، اللہ تمہیں بڑی دردناک سزا دیں گے، وَيَسْتَبْدِلْ، اور اللہ بدل کے لے آئیں گے، قوماً، کوئی اور قوم، غیرکم، تمہارے علاوہ، تمہارے علاوہ اللہ کوئی اور قوم بدل کر لے آئیں گے، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ الا، اگر نہ، تنصروہ، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرو گے، الا تنصروا، اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہ کرو گے۔ اب اگلا جملہ شروع ہونے سے پہلے یہاں پر ایک بین السطور مفہوم ہے، وہ یہ کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کوئی کمی نہیں، یہ بین السطور ایک جملہ ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کرو گے، نہ کرو، نہ کرو، فقد، یقیناً، نصرہ اللہ، اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکے ہیں، اللہ اپنے نبی کی مدد کر چکے ہیں، اذ، جب، اخرجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال دیا تھا، الذین کفروا، کافروں نے، جب کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال دیا تھا، یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے، ہجرت والی رات کی طرف، کہ اسباب کے درجے میں اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچ سکنے کی کوئی صورت نہیں تھی، اسباب کے درجے میں، لیکن اللہ نے کافروں کی ساری پلاننگ، ساری سازش ناکام فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کاملہ سے خیر و عافیت کے ساتھ وہاں سے نکالا اور مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ الا تنصروا، اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے، نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ اس اپنے نبی کی مدد فرما چکے ہیں، اذ اخرجہ، جب ان کو نکال دیا تھا، الذین کفروا، کافروں نے، جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، ثانی اثنین، بڑا عجیب لفظ ہے، ثانی اثنین، دو افراد تھے اور دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین، ثانی دوسرا، اثنین دو، دو میں سے دوسرا، یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق تھے، ہجرت کی رات حضور کے ساتھ وہ اکیلے تھے، یہ دو تھے اور ان میں سے بالخصوص دوسرا، ثانی اثنین، یہ دو تھے اور دو میں سے دوسرا، اذ، جب، ہما، اصل میں ثانی اثنین جو تھا نا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوری زندگی جو رفاقت رہی ہے، یہ اس کو اللہ نے ایک لفظ کے اندر سمویا ہے، یہ دو ہیں اور ان میں سے دوسرا۔ علامہ اقبال نے بڑا عجیب جملہ کہا اس پر، اور وہ اس کی بڑی حد تک تشریح کرتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر قدم، ہر میدان، ہر مارکے میں دوسری جو شخصیت نظر آئے گی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ہے ثانی اثنین، دو ان میں سے دوسرا،
اذ ہما جب وہ دونوں فی الغار غار میں تھے، اذ یقول جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، لصاحبہ اپنے اس ساتھی سے، اپنے اس صاحب سے، اپنے اس ساتھی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، لا تحزن نہ گھبراؤ، ان اللہ بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ غار سور کے اندر پناہ گزین ہوئے، کفار پیچھا کرتے 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 غار سور کے دھانے تک آ گئے۔ اب غار چونکہ ذرا یوں نیچے کی طرف ہے، جیسے بیسمنٹ سمجھ لیجیے آپ، تو باہر جو آدمی کھڑا ہے تو اس کی ٹانگیں اور اس کے پاؤں وغیرہ اندر والے کو نظر آتے ہیں، اندر والے کو ٹانگیں نظر آتی ہیں، جو نیچے ہوتا ہے اس کو ایسا ہی نظر آتا ہے، اور اوپر والا جو کھڑا ہے وہ تب دیکھ سکتا ہے جب وہ نیچے جھکے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی یہ تو یہاں تک آ گئے اور ذرا یہ نیچے جھکتے ہیں اور اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سامنے۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل تو پھر اتاری اللہ نے سکینتہ اپنی تسکین علیہ اس پر، اللہ نے اپنی تسکین اتاری اس پر، کس پر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، پریشان وہ تھے نا، پریشان وہ تھے، اللہ نے اس پر، اب یہ نہیں فرمایا کہ ان دونوں پر، ان دونوں پر نہیں فرمایا، اس ایک پر اللہ نے اپنی تسکین اتاری، وَأَيَّدَهُ اور اللہ نے اس کی مدد فرمائی، بِجُنُودٍ ایسے لشکروں سے، لم تروها جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَجَعَلَ اب بتانا یہ مقصود ہے اس واقعے میں، دو باتیں بتانی مقصود ہے۔ ایک تو یہ اے مسلمانوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو نا کہ ہم نہیں جائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر نامکمل رہے گا، کوئی فرق پڑے گا، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت جیسے حضور کی مدد فرمائی تھی اب بھی فرمائیں گے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ بتائی اس واقعے میں کہ بھائی حضور کے ساتھ ایسے رہو جیسے وہ ابو بکر رہا تھا، ایسے رہو جیسے ہما وقت پریشانی میں، مشکل میں ساتھ ثانیس نہیں۔ تو وجعل اور اللہ نے کر دیا کلمہ منصوبہ الذین کفروا کافروں کا، السفلا ناکام، اللہ نے کافروں کا منصوبہ ناکام کر دیا، وکلمۃ اللہ اور اللہ کا منصوبہ ہی العلیٰ وہی کامیاب ہوا۔ کافروں کی پلاننگ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرنا، نقصان پہنچانا، کافروں کی پلاننگ۔ اللہ کی پلاننگ اور منصوبہ کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیر و عافیت کے ساتھ مکہ سے مدینہ پہنچانا۔ کافروں کا منصوبہ ناکام ہوا اور اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔